بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپس میں مقابلہ کیا تھا کہ سویڈن یا کینیڈا میں سے کون سا ملک اچھا ہے، تو کافی لوگوں نے کہا جی کہ آپ یورپ کے اندر جرمنی اور سویڈن کا آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سا ملک رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، جاب ڈھونڈنے کے لیے، فیملی کے لیے، بچوں کے اسکول کے لیے، اور جو لوگ اٹلی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپر چینج کروانے کے لیے، جو ازائلم لیتے ہیں ان کے لیے، ان دونوں میں سے کون سا ملک اچھا ہے۔ ایک بات تو یقینی ہے، یہ دونوں ملک یورپ کے ٹاپ والے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سویڈن آبادی کے لحاظ سے جرمنی سے تقریباً 8 گنا چھوٹا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اور ویسے تو رقبے کے لحاظ سے اچھا بڑا ملک ہے یہ والا۔ سویڈن کی جو آبادی ہے وہ 10 ملین ہے اور جرمنی کی آبادی جو ہے وہ 80 ملین ہے۔ لیکن اگر آپ آمدنی کے لحاظ سے دیکھیں، جو تنخواہ جس ملک میں ہے وہ سویڈن میں تنخواہ جو ہے وہ جرمنی کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے۔ جی ڈی پی، جس کو میں زیادہ انگلش ٹرمز یوز نہیں کرتا کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ ویڈیو جو بناتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھوں کے لیے ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کے لیے بنایا کریں، تو ان کے لیے کہ سویڈن میں معمولی سی تنخواہ کا فرق ہے، جرمنی سے بہرحال تنخواہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ لو کیٹیگری میں جائیں، ہائی کیٹیگری میں نہ جائیں، تو سویڈن میں تنخواہیں بہت اچھی ہیں، لیکن اگر آپ ہائی کیٹیگری میں جائیں تو وہاں پہ جرمنی میں تنخواہیں اچھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سویڈن میں جو ٹیکس ہے وہ ہائی کیٹیگری پہ بہت زیادہ ہے، تو وہ واپس ان کو لو کیٹیگری کے لیول کے نزدیک ان کی تنخواہیں آخر میں لے آتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لو کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو آپ سویڈن بیسٹ ہے، اگر ہائی کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو جرمنی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ دوسری چیز جو آسانی پیدا کرتا ہے وہ آپ کی زبان ہے کہ انگلش کس ملک میں زیادہ بولی جاتی ہے، تو آلموسٹ پورے سویڈن میں انگلش بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ جرمنی کے مقابلے میں جرمنی میں 100% انگلش نہیں چل سکتی، تو یہ آپ کا دیکھا جائے۔ اگر آپ ٹیکس کے لحاظ سے دیکھیں کہ ٹیکس کس ملک میں اچھے ہیں، تو میرے خیال میں جرمنی میں زیادہ اچھے ہیں کہ سویڈن کے مقابلے میں زیادہ لو ٹیکس ہے۔ سویڈن میں ٹیکس بہت زیادہ ہائی ہے۔ میں شارٹ کٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ ویڈیو کا میں ٹائم لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں ڈیٹیل سے تفصیل سے ساری چیزیں بتاؤں تو آپ مجھے کامنٹس میں لکھ دیں، میں آپ کو اس کی ایک نئی ویڈیو بنا کے دے سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کس ملک میں آپ ساتھ برتاؤ اچھا ہو رہا ہے، یعنی آپ ساتھ اچھی طرح سے برتاؤ اور مساوات جس کو آپ بولتے ہیں کہ غیر ملکیوں میں اور مقامی لوگوں میں آپس میں کم فرق رکھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے سویڈن جو ہے وہ جرمنی سے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ماحول کو دیکھتے ہیں کہ کس ملک کا ماحول بہت صاف ہے، اس میں بھی سویڈن جو ہے وہ جرمنی سے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کلچر یا ثقافتی چیزوں کی بات کرتے ہیں یا وزٹس کی بات کرتے ہیں یا ٹورزم کی آپ بات کرتے ہیں، تو اس میں جو جرمنی ہے وہ سویڈن سے بہت زیادہ آگے ہے، کیونکہ جرمنی کے اندر بہت زیادہ گھومنے پھرنے کی جگہیں، بہت زیادہ شہر ہیں بڑے بڑے، بہت زیادہ محلات ہیں جن کو آپ جا سکتے ہیں، جبکہ سویڈن میں چیزیں نسبتاً بہت کم ہیں۔ اگر آپ صحت کے لحاظ سے دیکھیں، علاج کے لیے دیکھیں، تو جو سویڈن کا ماحول ہے، سویڈن میں جو صحت کے لیے جس کو ہم ہیلتھ کیئر بولتے ہیں، وہ دنیا کے ٹاپ ترین ملکوں میں ہے۔ جو جرمنی کا جو صحت کا ہے، جہاں پہ علاج معالجہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ سسٹم ابھی تک جنگ عظیم دوم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ انشورنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا۔ لیکن جبکہ سویڈن جو ہے وہ گورنمنٹ جو ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے اس میں اس نے اس صحت کے لیے ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے علاج معالجے کے لیے، تو سویڈن جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے جرمنی سے بہت آگے آپ کو ہر چیز کور کرتا ہے۔ اگر آپ نوکری ڈھونڈنی ہے، اگر آپ کے پاس کتنے چانسز ہیں نوکری ملنے کے جرمنی میں اور کتنے چانسز ہیں نوکری ملنے کے سویڈن میں، تو اس معاملے میں چونکہ جرمنی بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اس کی جو اکانومی ہے، معیشت جو ہے وہ بہت آگے ہے، اور یورپ کی نمبر 1 ہے اکانومی وہ والی، جبکہ سویڈن جرمنی سے بہت پیچھے ہے۔ اس لیے یقینی طور پر جرمنی میں جاب ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور آپ کو جلدی جاب مل سکتی ہے۔ سویڈن میں اس کی نسبت جاب ملنے کے چانسز کم ہیں، جرمنی کی نسبت ویسے جاب ملنے کے چانسز اس میں بھی اچھے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کون سا ملک ان دونوں میں سے سستا ہے،
جرمنی سستا ہے یا سویڈن سستا ہے؟ تو جرمنی جو ہے وہ سویڈن سے بہت سستا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن جو ہے وہ بہت نارتھ میں ہے، شمال میں ہے، جرمنی یورپ کے مرکز میں ہے، جرمنی کو ہر چیز آرام سے پہنچاتی ہے، ان کے پاس کھیتوں کا رقبہ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اناج ہر چیز ان کو سستا، وہ خود اپنی مینوفیکچرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، جبکہ اٹلی بہت زیادہ شمال میں، یہاں تک سامان لانے میں، سبزی فروٹ لانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت خرچہ آتا ہے، تو اس لیے سویڈن میں کھیتوں کا رقبہ بھی جرمنی کی نسبت بہت کم ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کی اگر آپ بات کریں تو جرمنی جو ہے وہ سویڈن سے بہت سستا ہے، سویڈن میں یہ چیزیں مہنگی ہیں اگر آپ رہنے کے لحاظ سے یہ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے اسکول کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کے اسکول تقریباً دونوں میں ایک ہی سسٹم ہے، مفت پڑھائی ہے، اور ان میں آپ جرمنی اور سویڈن کو ایک ہی لیول پہ رکھیں کہ یہ دونوں برابر ہے۔ اب میں بات ان کی کرتا ہوں جو ریفیوجی اسٹیٹس لینا چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جرمنی میں ریفیوجی اسٹیٹس لیں یا سویڈن میں لیں۔ میں صرف ان دونوں کا آپس میں موازنہ کروں گا، باقی ملکوں کو نہیں چھیڑوں گا اس میں۔ تو جرمنی میں ریفیوجی اسٹیٹس لینا یا سیاسی پناہ لینا سویڈن کی نسبت بہت آسان ہے۔ جرمنی کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس دے سکتا ہے، سویڈن کے پاس کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اگر ریفیوجیز کو ملنے والی جو امداد کا تعلق ہے تو اس میں سویڈن آگے ہے کہ جو ان کو پیسے وغیرہ دیتا ہے، لیکن سختی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جرمنی جو ہے وہ سویڈن سے کم سخت ہے، لیکن پھر بھی جرمن باقی ملکوں کی نسبت بہت سخت ہے، اتنی جلدی وہ کسی کو سیاسی پناہ وہ بھی نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اگر جرمنی میں انہوں نے جب یہ شام کا بحران ہوا، جنگ ہوئی، تو انہوں نے ملین کے حساب سے لوگوں کو پناہ دی، جبکہ اس کے مقابلے میں سویڈن والے نے 10 گنا کم لوگوں کو پناہ دی۔ اس لیے اگر نارملی جرمنی میں ہر سال 1.5 لاکھ آدمی پناہ لیتے ہیں تو سویڈن میں 10 سے 15 ہزار لوگ آ کے پناہ لیتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے یہ والا۔ تو جرمنی میرے خیال میں پناہ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ لوگ پاکستان سے نہیں آ رہے، اگر آپ اٹلی، اسپین یا یونان سے آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے پیپر چینج کروانے ہیں جرمنی یا سویڈن میں سے کسی ملک میں، تو اس کے لیے سویڈن جو ہے وہ اس میں طریقہ کار پیپر چینج کروانے کا جرمنی کی نسبت بہت آسان ہے، اور جرمنی کی نسبت جب پیپر ملتے ہیں تو یہاں پہ جو اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے، اس کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ اگر آپ نے سویڈن میں پیپر چینج کروائے، آپ کے پاس اچھا کانٹریکٹ ہے تو آپ کو ڈائریکٹ 5 سال کے پیپر مل جائیں گے۔ جرمنی میں 5 سال کے پیپر پہلی دفعہ وہ نہیں دیتے، وہ 1 سال، 2 سال، 3 سال اس طرح کر کے وہ آگے چلاتے ہیں آدمی کو۔ اور سویڈن میں جو 5 سال کے بعد آپ پی آر لے کے آپ فورن نیشنلٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے جو اہم چیز ہے، اگر آپ جرمنی میں یا سویڈن میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے فیملی کو بلوانا ہے، تو سویڈن میں فیملی کو بلوانا جرمنی کی نسبت بہت آسان ہے۔ سب سے بڑا جو ڈفرنس ہے یہاں پہ، جو فرق دونوں ملکوں میں ہے کہ سویڈن والے زبان کی شرط نہیں لگاتے آپ کے اوپر، گو یہاں پہ سیاسی طور پر یہ بیان بازی ہوتی ہے، لیکن زبان کی شرط نہیں لگاتے کہ آپ کو سویڈش زبان آنی چاہیے نیشنلٹی یا پرمننٹ ریزیڈنٹ لینے کے لیے، جبکہ جرمنی میں فیملی منگوانے کے لیے یہ زبان کی شرط یہ لازمی ہے، جو کہ ہم پاکستانی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ والا ہے۔ یہ جو تھوڑے تھوڑے چند نکات تھے جن کو میں نے بیان کیا جرمنی اور سویڈن میں آپس میں مقابلہ کرنے میں، تو اگر اوورآل دیکھیں کہ اگر آپ نے نارمل کیٹیگریز میں کام کرنا ہے، آسانی سے جاب لینی ہے، پھر جرمنی ہے، اگر آپ نے اچھی طرح لینی ہے تو پھر آپ سویڈن میں جا کے کام کر سکتے ہیں، پیپر چینج کروا سکتے ہیں۔ میں بیسیکلی خود سویڈن کے اندر رہ رہا ہوں، میرے پاس جرمنی کا آپشن تھا لیکن میں نے سویڈن کو اویل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔